بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلق الازواجین فانشرنا بھی بلدتن، درمیان میں جملہ معترضہ بر ثبوت قیامت آ گیا۔ والذی سے چوتھی تنویر آ رہی ہے، والذی خلق الازواج کلھا۔ اس ازواج کے دو معنی ہیں، ایک ازواج بمعنی ضروب اور انواع، ازواج بمعنی ضروب اور انواع، جیسے حلو، حامض، ابیض، اسود، مذکر، مؤنث۔ تو یہ کیا معنی ہوگا؟ ضروب اور انواع۔ اللہ نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے، یعنی کئی انواع پیدا کی، کئی قسمیں پیدا کی۔ جیسے میٹھا ایک ہے، ایک کھٹا ہے، ذائقے، اس میں بھی کئی قسمیں ہیں۔ ازواج بمعنی اقسام، کئی قسمیں ہیں۔ ذائقے کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ بے شمار ہے، شمار ہی نہیں ہوتی۔ ایک ہی چیز جو ذائقہ چکھنے کی قوت ہے، اس میں ہزاروں قسم کی یہ انواع موجود ہیں، اقسام ذائقے کی۔ مثال کے طور پہ میٹھا، کھٹا، کڑوا، سموسے کا ذائقہ، دال چینی کا ذائقہ، اور وہ جو تم نے ادھر وہ کیا ہوتی ہے حلوہ کا ذائقہ، اور دوسری دال کا ذائقہ، اور کدو کا ذائقہ، ٹنڈوں کا ذائقہ، لوبیا کا ذائقہ، آلو کا ذائقہ، مٹر کا ذائقہ، اور پھر ہر باورچی کے ہاتھ کا ذائقہ، مقدار کا ذائقہ۔ یہ ذائقے اگر آپ جمع کریں نا تو یہ آپ گنتے کیلکولیٹر ختم ہو جائیں گے، ذائقے نہیں ختم ہونے والے۔ تو ازواج بمعنی انواع، ضروب، اقسام ہے۔ اللہ نے ہر چیز کی کئی قسمیں پیدا کی ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس لکھا ہے حلو، میٹھا، حامض، ابیض۔ پھر رنگ ہے، رنگ ایسے ہیں کہ یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ رنگ آپ جتنے بزرگ جہاں بیٹھے ہیں، آپ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، اگر دیکھ سکتے ہیں ہر ایک کا رنگ مختلف ہے۔ اچھا، آپ سب کی داڑھی کالی ہے، اس کالے رنگ میں بھی کلی مشکک ہے، اس میں بھی فرق ہے۔ سب کا ناک یہاں لگا ہوا ہے، ڈیزائن میں فرق ہے۔ سب کے ہونٹوں کے ڈیزائن میں فرق ہے، سب کے دانتوں کے ڈیزائن میں فرق ہے۔ یہ جو کلر ہے چہرے کا، سب کا فرق ہے۔ اگرچہ ایک لحاظ سے انسانی رنگ ہے، لیکن اندر پھر رنگ برنگی ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ پھر کیا ہے؟ رنگ برنگے۔ سفید ہے، سفیدی میں کئی رنگ ہے، کالا ہے، کالے ہونے میں کئی رنگ ہے۔ تو اس لیے یہ اقسام کے معنی میں ہے، ابیض، اسود۔ اور پھر کیا ہے جناب؟ مذکر اور مؤنث۔ اچھا، اس میں بھی کئی رنگ ہے، کوئی پورا مذکر ہے، کوئی ناقص ہے، کوئی پوری مؤنث ہے، کوئی ناقص ہے، کوئی بین الذکر والانثیٰ ہے کا الی آخری۔ تو یہ الذکر اور مؤنث، اس میں بھی کئی قسمیں ہیں، اس میں بھی کئی قسمیں ہیں۔ اور آگے بعد، بس یہ پہلا معنی تھا۔ یہ معنی کس کا کیا؟ والذی خلق الازواج کلھا، وہ ذات جس نے تمام اقسام پیدا کی، ہر چیز کی مختلف اقسام، ذائقہ مثلا، رنگ مثلا، اسی طرح جنس مثلا، یہ پوری مخلوق میں مراقبہ کرو۔ تو خلق الازواج کلھا۔ بعض محققین نے کہا کہ ہر چیز کا زوج ہے، جوڑا ہے، مقابل ہے، لیکن اللہ کا جوڑا نہیں ہے۔ مخلوق جتنی بنی ہے، ہر مخلوق کا زوج ہے، کم از کم مقابل بھی تو زوج ہے، لیکن اللہ وہ ہے جو اس زوج ہونے سے پاک ہے۔ اے کلو ما سوی اللہ فہو زوج، ہر چیز جو اللہ کے سوا ہے وہ زوج ہے۔ جیسے فوق کا زوج تحت ہے،
جی اور جوڑا بھائی چاہے مقابل بھی ہو تو فوق اوپر اس کا مقابل نیچے ہے، اور کیا ہے یمین ہے دایاں ہے تو پھر اس کا زوج بایاں ہے، آگے ہے قدام تو اس کا زوج خلف ہے، ماضی ہے تو اس کا جوڑ مستقبل ہے، ذات اور صفات، اور اسی طرح سیف اور شتا، گرمی ہے تو جوڑ سردی ہے، بہار ہے تو جوڑ خزاں ہے، بکونہا ازواجن، ہر ایک چیز کے جوڑے اس بات پہ دلیل ہے کہ یہ حادث مخلوق ہے۔ مقابل کا ہونا کونہا ممکنۃ الوجود ہے، یہ ممکن الوجود ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، محدثۃ مسبوقۃ بعدم، فاما الحق سبحانہ فہو الفرد المنزہ عن الضد بالند بالمقابل بالمعاضد، اللہ وہ ہے الذی لا ضد لہ بلا ند لہ بلا مقابل لہ بلا معاضد لہ، اللہ وہ ہے جو ضد سے بھی پاک، ند سے بھی پاک، مقابل سے بھی پاک، مناظر سے بھی پاک، معاضد سے، فلہذا قال سبحانہ والذی خلق الازواج کلھا، اے کل ما ہوا زوج فہو مخلوق، جس کا زوج ہو جوڑا ہو وہ مخلوق ہے، فدل علی ھذا ان خالقہا فرد مطلق منزہ عن الزوجیت، تو خلق الازواج کلھا، اس کے تین معنی نکلے، پہلا معنی مختصر سمجھے تو مختصر لکھ لو، تین معنی نکلے، ایک زوج سے مراد زوج معروف ہے، ہر چیز کے اللہ نے جوڑے رکھے ہیں، اور زوج معروف جیسے انسان میں مرد بیوی ہے، مذکر مؤنث ہے، اسی طرح باقی اشیاء میں بھی تذکیر تانیث ہے، درختوں میں بھی ہے، اب تو مشاہدہ بھی ہو گئی ہے، درختوں میں بھی مذکر مؤنث ہیں، اور ہر چیز میں اللہ نے تذکیر و تانیث بھی رکھی ہے، اور یہ جو نر درختوں کا مادہ ہے یہ مؤنث کی طرف منتقل ہوتا ہے مکھیوں کے ذریعے، جی سبحان اللہ، اس پہ تجربات ہو چکے ہیں، اگر مکھیاں ختم کر دو تو پھل نہیں آئیں گے، وہ ان کا مادہ منتقل کرتی ہیں مکھیاں پیدا کرنے کی حکمت بھی سمجھ آ گئی، یہ کیوں ہوتے ہیں باغوں میں مکھیاں، درختوں میں مکھیاں، یہ وہ سارا ان کا مادہ ادھر تبدیل کرتی ہیں، مرد اپنا نر اور مؤنث کے ملاپ کا واسطہ مکھیاں بنتی ہیں، اور اس طرح کی چیزیں، خیر بہرحال دوسرا معنی ہے زوج ازواج بے معنی اقسام انواع، جس کی تفصیل آ گئی، اور تیسرا معنی ہے زوج بے معنی جفت ہونا، مقابل ہونا، تو زوج جوڑا ہونا، جوڑا جفت اور طاق پڑھتے ہو، اسی سے ہے ان اللہ وطر یحب، اللہ وطر ہے، طاق اس کا کوئی جوڑا شوڑا نہیں ہے، اور وطر کو پسند کرتا ہے، بہرحال یہ تینوں معنی آگئے، والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام، اور پیدا کیا واسطے تمہارے کشتیاں اور جانور، ما ترکبون، جس پہ تم سوار ہوتے ہو، کشتیوں پر بھی ما ترکبون، جانوروں پر بھی ترکبون، تم سوار ہوتی ہو، پہلے بیان ہو گیا کہ سارے جانور سواری کے نہیں، منہا کا لفظ آیا تھا، ما ترکبون، اب ذرا خیال کرنا، یہ انعامات کے بعد پھر مسئلہ توحید کا بیان نتیجہ آ رہا ہے، یہ کام کرنے والا اللہ، تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ، عموماً مشرک شرک کرتا ہے
اس کا ذرا حالات کو دیکھو. کبھی کسی مشرک کو دیکھو گاڑی پہ چڑھنے لگے تو کیا کہتا ہے؟ جانے یا علی. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ جانے یا علی. کوئی اور سواری پہ چڑھنے لگے پیر کو پکارے گا، او میرا کرنی برنیاں والا بابا، یا پیرا مدد، یا فلانا مدد. اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری سواریاں میں نے بنائی ہیں، تو جب سواریوں پہ سوار ہو تو نعرہ بھی میرے نام کا لگاؤ. جی سواریاں بنانے والا میں، تو جب سواریوں پہ سوار ہو تو میرے توحید کا نعرہ مار کے سوار ہو. کیا مارنا ہے؟ توحید کا نعرہ. شرک مت بکو. مشرک کہتے تھے جب چڑھنے لگتے تھے بسم اللہ والعزیٰ. کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ والعزیٰ. آج کا مشرک چڑھنے لگے سواری پر، یا غازی عباس، یا فلانا پیر، یا 11ویں عالیہ، ہاں 11ویں والے آپ. پشتو تو مجھے نہیں آتی، پتہ نہیں پشتو والے مشرک کیا کہتے ہیں. ہاں غیر اللہ کی پکار ضرور ہوتی ہے ہر بولی میں، کیونکہ شیطان بڑا حرامی ہے. یہ شرک والی رگ ہر جگہ پہ ہے. تو مشرک جب سواریوں پہ چڑھتا ہے اپنے پیروں کو پکارتا ہے، اپنے بابوں کو پکارتا ہے. فرمایا او موحدو، یہ نعمتیں دینے والا اللہ، تو جب تم سواریوں پہ چڑھے کرو میری توحید کا نعرہ مارا کرو، تاکہ سواریوں پہ چڑھ کے بھی شرک اور مشرک کی تردید ہو. ما ترکبون. اب وہ نعرہ کیا ہے؟ تاکہ تم برابر ہو جاؤ علی ظہورہی، اس کی پیٹھ پر. ثم تذکروا. سبحان اللہ. یا 3 قسم کے شکر آ رہے ہیں. ایک شکر قلبی ہے، ایک شکر لسانی ہے، اور ایک شکر حالی ہے. فرمایا ثم تذکروا. اوپر لکھا ہے طریقہ فوز اول، یعنی تلقین شکریہ قلبی. پہلے تو دل سے یاد کرو نعمت ربکم، اپنے رب کی نعمت کو. اور دوستو بزرگوں یہی اصل مراقبہ ہے. دیکھو قرآن پڑھو مت گمراہ ہو. اللہ فرماتے ہیں سواریوں پہ چڑھ کے تھوڑا سا استحضار کر لو. اتنی بڑی سواری ہے، یہ تمہارے قابو میں دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ. اتنا بڑا اونٹ ہے، اگر اونٹ زور سے سانس ہی چھوڑے تو اڑ جائے گا. اتنا بڑا اونٹ ہے، اونٹ تجھے 1 لات لگائے تو 10 فٹ دور جا کے گرے گا. لیکن وہ اونٹ نے سر جھکایا ہے، اور یہ جناب حضرت بگبھوتر صاحب اوپر بیٹھا ہوا ہے، اونٹ کو چلا رہا ہے. اسی طرح یہ جتنی گاڑیاں، چاہے ریل گاڑی، چاہے ہوائی جہاز، یا یہ جتنی دوسری سواریاں ہیں، ان میں تو صرف ترکیب تم نے دی ہے. ان کے اندر جو کچھ چل رہی ہے یہ کرنے والا اللہ. اور جو تم نے ترکیب بھی دی ہے نا، جوڑا ہے، تمہیں عقل بھی دینے والا کون ہے؟ اللہ. تمہیں فکر اور تمہیں اس طرف رہنمائی کرنے والا بھی اللہ ہے. اس لیے جب سواریوں پہ سوار ہو تھوڑا سا سوچ لیا کرو کہ یہ انعام کس کا ہے. تذکروا نعمت ربکم. ذرا اسی پہ بیٹھ کے سوچ لیا کرو. سمجھ آئیے؟ اور قرآن سے بڑا مرشد کوئی نہیں خدا کی. ایک ایک چیز سوچتے جاؤ. یہی حال ہے، اس کے بعد سب وبال ہے. یہی حال ہے. سوچو، بات سوچ کے تمہارے دل کی آواز آئے. اور جب برابر ہو جاؤ نا اوپر اس کے، تو اب زبان سے کہنا ہے سبحان الذی، سبحان الذی. ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے وہ ذات. ہے
نا توحید کا نعرہ؟ سبحان الذی، سبحان الذی، ہر قسم کی شرکت اور شریکوں سے پاک ہے وہ ذات۔ کون ذات؟ الذی سخر لنا ھذا، جس نے بس میں کر دیا ہمارے اس سواری کو، ہمارے لیے مسخر کر دیا اس سواری کو۔ وما کنا لہ مقرنین، اور نہیں تھے ہم سب کے سب اس سواری کو تابع کرنے والے، تابع کنندگان، ہم اس سواری کو کبھی تابع نہیں کر سکتے تھے۔ تو مشرک شرک کے نعرے لگاتا ہے، تم نے کس کے نعرے لگانے ہیں؟ توحید کے، توحیدی نعرہ لگانا ہے، اور توحیدی نعرہ یہی ہے سبحان الذی، سبحان الذی، سبحان الذی، پاک ہے ہر قسم کے شریکوں سے، اس کے دربار میں کوئی شفیع کاری نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی معین نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا، اور نہیں تھے ہم اس سواری کو مقرنین، تابع کرنے والے، اور خیال کرنا اس سواریوں پہ چڑھ کے اصل منزل کو نہ بھول جانا۔ منزل تمہاری دنیا نہیں ہے، دنیا کی ٹھاٹ باٹ نہیں ہے۔ ایک سفر اب کر رہے ہو، اب سواری پہ ہو، ایک وہ سفر بھی آنا والا ہے، کسی کے کندھوں پہ تمہاری چارپائی ہوگی۔ سفر پہ جا رہے ہو، ابھی تو سواریوں پہ چڑھے ہو، ایک سواری وہ بھی آئے گی کہ کسی کے کندھوں پہ بھی تم چڑھے ہوئے ہوگے۔ سمجھ آ گئی نا؟ چارپائی وہ بھی سواری بننے والی ہے۔ آخرت کو نہ بھلانا، سواریوں پہ چڑھے گا، سفر کرے گا، فرمایا اس سفر پہ جانا تو پھر آخرت والا سفر بھی یاد کر لیں۔ اور دوستو بزرگوں، اس سے بھی بڑی کوئی اصلاح والی کتاب ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں جس کی قرآن سے اصلاح نہیں ہوتی اس خنزیر کی جہنم میں ہوگی جا کے۔ ہاں بھائی، سب سے بڑا مرشد قرآن ہے۔ ہاں بھئی، ایک ایک چیز دیکھو، تربیت کا انداز دیکھو۔ سواری کہاں چل رہی تھی؟ یہ سواری پہ بیٹھا تھا جوڑ بن کے، اور پھر سواری جب اعلیٰ ہو، آگے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، میں وہاں یہ کروں گا، وہاں یہ کروں گا، اور وہ تصورات کی دنیا میں بیٹھ رہا تھا۔ فرمایا پہلے تو یہ سوچ کے سواری دی کس نے، اور سواری پہ تجھے قابو کس نے دیا، تو اس پر میری توحید کا نعرہ لگا۔ دوسرا، سفر پہ جا رہا ہے لیکن میری توحید کو نہ بھولنا، کیونکہ اس سفر سے ذرا اگلا سفر بھی یاد کر لیں۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ تیسری تلقین فکر آخرت ہے۔ تین تلقینیں ہیں سواری پر۔ پہلی تلقین قلبی ہے، تذکروا نعمت ربکم۔ دوسری تلقین تقولوا سبحان الذی، یہ رد ہے مشرکین پر۔ اور تیسری چیز ہے الی ربنا، یہ فکر آخرت ہے، آخرت کو مد نظر رکھ۔ وجعلوا، ہو گیا، یہ تینوں تلقینیں آ گئیں۔ آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں دو چیزیں، حضرت علی، شہد تو علی، حضرت علی کی روایت جان بوجھ کے میں لایا، کیونکہ آج کل جب سواریوں پہ چڑھتے ہیں تو یا علی مدد کے نعرے ہوتی ہیں، اور حضرت علی کا کیا طریقہ تھا؟ فرماتے ہیں
علی بن ربیہ، میں حضرت علی کے پاس گیا اور ایک سواری لائی گئی تاکہ حضرت علی اس پہ سوار ہوں۔ فلما بزا رجلہ فی الرکاب، حضرت علی نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا اور کیسے شروع کیا؟ قال بسم اللہ، جی قالا بسم اللہ، بسم اللہ کا معنی کیا ہے؟ بسم اللہ کا کیا معنی ہے؟ جو نئے نئے آئے ہو وہ مجھے بتائے۔ اللہ کے نام سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل غلط معنی ہے۔ بسم اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ بسم اللہ کا معنی آ جائے تو سارا شرک کی جڑ کٹ جائے گی۔ بسم اللہ کا معنی اللہ ہی کی مدد سے، اللہ ہی کی مدد سے۔ سب علماء نے یہ معنی کیا ہے، آپ پھر یہ نیا معنی ہو گیا، یہ نیا نہیں ہوا۔ یہ جو بسم اللہ کا جار مجرور ہے نا، یہ اس کا متعلق مؤخر ہے حسر کی وجہ سے، کیونکہ بسم اللہ نازل ہوئی ہے ردن علی المشرکین۔ بیضاوی اٹھاؤ، روح المعانی، کبیر اور ساری تفسیریں اٹھا لو جو بھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ یہ آئی مشرکوں پہ رد کرنے کے لیے۔ مشرک کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ والعزیٰ۔ تو یہ تب بنے گا کہ جار مجرور کا متعلق مؤخر نکالیں گے، تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ ہی کے نام سے، مدد بھی با استعانت کی ہے، اللہ ہی کی مدد سے، اللہ ہی کی برکت سے، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں، یا کھاتا ہوں، یا پیتا ہوں، یا سواری پہ چڑھتا ہوں، اور کس سے مدد مانگتا ہوں؟ صرف اللہ سے۔ تو بسم اللہ کا معنی اگر سمجھ آ جائے نا ہی والا، تو بسم اللہ کا معنی ہے اللہ ہی کی مدد سے، نہ کسی پیر فقیر، نہ کسی بت، نہ کسی مندر۔ اور وہ بابے کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ والعزیٰ۔ اس لیے جن کا یہ ذہن ہے نا، او جی رد نہیں کرنا چاہیے، یہ تو کلامی باتیں ہیں، ہمیں اندر سے بے ایمان ہونا چاہیے، تو ان کو رام رام کرنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ بھی آئی ہے ردن علی المشرکین۔ بسم اللہ کا نزول بھی کس کے لیے ہوا ہے؟ اور کئی صوفی صافی ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ بس پھیرا کے باطلہ کا ان کو رد ہی ملا ہے، مثبت بات کوئی نہیں، ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، فلاں بے ایمان، فلاں بے ایمان، فلانا بھی گمراہ، فلانا، بس یہ ان کو دین ملا، اور تو ان کو آتی کوئی چیز نہیں۔ اور اس کو کہو جناب خنزی، اے بزرگ صاحب، پیر صاحب، یہ سارے نبیوں کا یہی کام تھا، یہ صرف ہمارا نہیں، یہ کہ سارے نبیوں کا یہی کام ہے۔ اور شیخ القرآن نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ، پیچھے کوئی مجھے حوالہ پورا یاد نہیں آ رہا، بہرحال اتنا ہے میرے ذہن میں، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا اہل بدعت پہ رد کرنا، رد علی اہل البدعت، تمام فرق باطلہ پہ رد کرنا، یہ تمام عبادات سے سب سے اونچی عبادت ہے، کیونکہ اس سے دین کو محفوظ کرنا ہے، مشن کو محفوظ کرنا ہے۔ اور جی اس کی مثال وہی ہے جو بارڈر پہ کھڑا ہو، اور بارڈر پہ کھڑا ہونے والا کسی چور، ڈاکو اور دشمن کو اندر نہ آنے دے، اور اندر سے کوئی چیز باہر نہ جانے دے، تو وہ دین کے سچے محافظ ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو بسم اللہ، قرآن بسم اللہ سے شروع ہوا، تو بسم اللہ نازل ہوئی ردن علی المشرکین، کسی کو کہنا کچھ نہیں، ہمارے بزرگوں کی ترتیب میں نہیں، تو پھر تم رام رام شروع کرو۔ قرآن تو بسم اللہ، قرآن شروع ہی ہو رہا ہے ردن علی المشرکین۔ تو میری بات کوئی نہیں سمجھے، یہ تمہیں جو ریبنڈ کا پانی ملا ہوا ہے نا، اس کو ہضم کرو، کسی پہ رد نہیں کرنا،
ہم تو سیدھا سیدھا کام کرنے والے ہیں. تو پھر بے ایمانوں کہو نا، پھر یہ کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ ہماری دعوت انبیاء والی ہے؟ جی اسی لیے تو میں کہتا ہوں ریبنڈ کا دین اور ہے، انبیاء کا دین اور ہے. بے شک. ریبنڈ کی دعوت اور ہے. ریبنڈ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اب تو ریبنڈ کا نام لینے کی ضرورت نہیں، اب تو ماشاءاللہ تم میں بھی 98% ایسی لوگ ہیں. ریبنڈ کا نام تو مثلا یہ ذہن تو اب تمہارا بھی بنا دیا گیا ہے، اور قرآن سنتے ہوئے چس نہیں آتی کیونکہ اندر بت موجود ہے. تو میرا بھائی پھر انبیاء کا یہ دین نہیں ہے، یہ دین ہے حلولیہ کا، باطنیہ کا، اور ہندو جوگیوں کا، یہودی اور عیسائی پادریوں کا، کہ اندر اندر باروں بار اللہ سے ملو، وصول اللہ کے باروں بار طریقے. اور جو نبیوں کا دین ہے اس میں اللہ تک پہنچانے والا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ توحید خالص راستہ ہے. بے شک. اور کوئی راستہ نہیں. بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، رد علی المشرکین. کلمے میں کیا ہے وہ؟ یہ لا میں رد نہیں ہے. یہ جو مسئلہ الہ آپ پڑھ رہے ہیں اس میں رد نہیں ہے. کلمہ شروع ہی لا سے ہوا ہے، لا پھر اللہ ہے. اللہ اللہ تب کرنا، پہلے لا پچا. اس نے کیا کیا؟ اللہ اللہ شروع کر دیا، اللہ اللہ، اور اللہ اللہ بعد میں کرنا ہے. پہلے لا الہ ہے، لا الہ ہے. پہلے سب کی نفی کر، پہلے دل والا کنواں پاک تو کر. کتا اندر موجود ہے، اوپر لوٹے نہیں کر رہا ہے، صاف کر. دیکھو بھائی کیا کہہ رہا تھا؟ بسم اللہ. حضرت علی سواری پہ سوار ہوتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ جلدی بولو، بسم اللہ. فلما استوى علی ظہرہا، جب سواری کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے کیا کہتے؟ الحمدللہ، الحمدللہ. یہ کس کا ترجمہ ہے؟ ثم تذکروا نعمت ربکم، ثم تذکروا نعمت ربکم. تو بیٹھ کے کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ. پھر تقولوا سبحان الذی، قالا سبحان الذی، قالا سبحان الذی. پھر فرماتے تھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین انا الی ربنا. پوری آیت کی تفسیر بھی ہو گئی، تذکرو بھی آ گیا اور بسم اللہ بھی آ گیا. انا الی ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمدللہ ثلاث مرات. پھر 3 دفعہ الحمدللہ کہتے، پھر کہتے اللہ اکبر 3 مرات، 3 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ثم قال سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. ثم ضحک. اس کو ذرا اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، نشان لگا لو. حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ انی ظلمت نفسی، انی ظلمت نفسی. یہ جتنے روافض شیاطین ہیں، حضرت ابو بکر و عمر کی اس قسم کی دعائیں جو ہیں وہ ان کو لے کے کہتے ہیں دیکھو ابو بکر اپنے ظالم ہونے کا اقرار کر رہا ہے، عمر اپنے ظالم ہونے کا اقرار کر رہا ہے، تو ان کو کہو علی بھی کر رہا ہے انی ظلمت نفسی. کوئی سمجھ نہیں ہے. اگر یہ انداز ہے نا جو اللہ کے سامنے عجز و زاری اور فریاد میں اظہار عجز کا نام اعتراف ذنب ہے نا، تو پھر علی بھی کہہ رہا ہے انی ظلم. تو کچھ تو پھر علی سے بھی ہوا ہے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی. یہ جتنی احادیث ہے نا وہ آپ کی پڑھتے ہیں. دیکھو جی ابو بکر صدیق نے کہہ دیا انی ظلمت نفسی بعض دعاؤں میں،
فلاں نے کہہ دیا یا اللہ میں گناہ گار ہوں، منس کے نہیں، اعتراف کیے کہ نہیں؟ ابو بکر اپنے گناہ گار ہونے کا خود اعتراف کر رہا ہے، اپنے ظالم ہونے کا خود۔ آگے پھر نعرہ حیدری، ہم کہتے ہیں یہی انداز ہے، پھر کچھ علی سے بھی ہوئے انی ظلم تو، ہاں پھر حضرت یونس سے بھی ہوا ہے کیا؟ پھر حضرت آدم نے بھی کہا ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو تمہارا جب یہ انداز لیں گے نا صرف خلفاء ثلاثہ پہ اعتراض کرنے کے لیے، بکواس کرنے کے لیے، تو پیچھے بچے گا ایک بھی نہیں پھر۔ یہ حدیث اس لیے بھی میں جہاں لایا ہوں، ظلم تو نفسی، اس کو نوٹ کر لو، فغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر حنس پڑھے حضرت علی، فقیل یا امیر المومنین من ای شیء ضحکت، پوچھا گیا حضرت جی کیوں ہنسے ہو؟ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما فعلت، میں نے اسی طرح نبی پاک کو دیکھا تھا کرتے ہوئے، اور آپ بھی ہنسے تھے۔ یہ اتباع النبی کی مثال ہے۔ اتباع نبوی کتنی تھی صحابہ میں، جہاں آپ ہنسے ہیں وہاں یہ بھی ہنس رہے ہیں، جہاں آپ روئے ہیں یہاں یہ بھی رو رہے ہیں، جیسے سواری پہ چڑھے ہیں اسی طرح سواری پہ چڑھ رہے ہیں۔ یہ اتباع النبی کا بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا یہ من ای شیء ضحکت ہو گیا، فرمایا اذا قال اغفر لی، جب آدمی کہتا ہے قال ان ربک، تیرا رب خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے جب کہتا ہے نا اغفر لی، جب بندہ کہتے اللہ میں گناہ گار ہوں تو میرے گناہ معاف کر دے، تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ، یہ اس کا عقیدہ ہے، یہ جانتا ہے، یعلمو، یہ یقین رکھتا ہے، انہ لا یغفر الذنوب غیری، اس میرے بندے کا عقیدہ ہے کہ میرے سوا کوئی بھی گناہ معاف کرنے والا نہیں، تو اللہ اس وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آگے پھر آگئی حضرت ابن عمر کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استوى علی بعیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ پہ برابر ہوتے، خارجاً الی سفر، حاضر ناظر سفر پہ نہیں جاتا، کبر ثلاثا، 3 مرتبہ تکبیر کہتے، ثم قال سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، جو ایک سواری پہ ما فوق الاسباب تصرف نہیں رکھتا وہ سارے جہان پہ کیسے رکھے گا؟ انا الی ربنا لمنقلبون۔ اللہم انا، یہ حدیث ہے، اس کو یاد کر لو، یہ سفر کی دعا اس میں آئی ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اللہ ہمارے اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی کا سوال کرتے ہیں، ومن العمل ما ترضی، اور ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اللہم حبن علینا سفرنا، اللہ ہمارا سفر آسان کر دے، بطوِ ان آبودہ، اس کی دوری لپیٹ دے، اللہم انت صاحب فی السفر، اللہ تو میرا نگہبان ہے سفر میں بھی، والخلیفۃ فی الاہل، میرے گھر کا ذمہ دار بھی تو ہے، اللہم انی اعوذ بک من وعثا السفر، اللہ سفر کی لغزشوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وکابۃ المنظر، اللہ سفر میں کوئی ایسا منظر نہ دکھانا جو برا منظر ہو، وسوء المنقلب فی المال والآل، اور واپسی پہ بھی کوئی ایسا منظر نہ دکھانا کہ گھر اور مال میں کوئی انقلاب ہو، کوئی غلط انقلاب آ جائے، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ، جب واپس آتے یہی لفظ کہتے، وَزَادَ فِيهِنَّ آئِبُونَ تائبون عابدون لربنا حامدون۔ اچھا یہ ذکر نہیں ہے، یہ تمہارے صوفیوں والے ذکر کرنے، اس لیے ہم کہتے ہیں
جو مسنون اذکار ہے یہ اگر یاد کر لو نا تو ٹائم ہی نہیں ملتا دوسرے مراقبوں کا. تو پیغمبر کریم نے جو ذکر بتائے ہیں یہ بے ایمان اس کے قریب بھی نہیں جاتا. اس کو پیر نے ذکر بتایا ہوا ہے. تو پھر پیغمبر کریم اور شریعت سے ہٹ کر جو پیر نے تمہیں ذکر بتایا نا پھر اس زال کے نیچے کسرہ نہ پڑھ فتح پڑھ. وہ ذکر زال کے کسرے کے ساتھ نہیں ہے. ذکر وہی ہے جو پیغمبر نے بتائے. اچھا جہاں کون سا ٹائم ہے آپ کے پاس فارغ؟ صبح اٹھو ذکر مسنون موجود ہے. لیٹرین میں جاؤ ذکر مسنون موجود ہے. لیٹرین سے واپس آؤ ذکر مسنون موجود ہے. اور گھر میں ناشتہ کرو ذکر مسنون موجود ہے. روٹی ختم کرو ذکر مسنون موجود ہے. گھر سے نکلو ذکر مسنون موجود ہے. بازار میں جاؤ ذکر مسنون موجود ہے. سودا بیچو ذکر مسنون موجود ہے. گھر سے واپس آؤ ذکر مسنون موجود ہے. مسجد میں جاؤ ذکر مسنون موجود ہے. مسجد سے نکلو ذکر مسنون موجود ہے. بات میں جاؤ ذکر مسنون موجود ہے. لیٹرین سے نکلو ذکر مسنون موجود ہے. اور بیوی کے پاس کٹھے ہو ذکر مسنون موجود ہے. اور جنابت وغیرہ کپڑے پہنو ذکر مسنون موجود ہے. وضو کرو ذکر مسنون موجود ہے. نماز پورا ذکر ہے. نماز کے سلام کے بعد ذکر مسنون موجود ہے. اور تمہارے پاس ٹائم کون سا ہے اپنے پیروں کے وظیفے کرنے کا؟ اور ذکر مسنون اگر ذکر نہیں ہے تو پھر میں نے بات کر دی ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے. الا مکاء و تصدیہ. بدعتی اور مشرک کی عبادت اور ڈانس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. حیرانگی کی بات ہے لوگ کدھر جا رہے ہیں. یہ تمہارا ایمان لوٹنے کی این جی اوز ہیں. این جی اوز ایمان کی ڈاکو این جی اوز. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. اور سبحان اللہ کیسے مسئلہ آیا بھائی، آ گیا نا سبحان الذی سخر لنا. اب یہ پیچھے تنویریں لگاؤ گے تو مسئلہ کھلے گا. وہ دلیل شروع ہوئی تھی والا ان، اس سے پہلے عظمت قرآن کا بیان تھا جس کا حاصل یہ تھا کہ قرآن ساری کتابوں پہ حاکم ہے، سب سے اونچی کتاب ہے. اتنی بڑی نعمت کو اس پر ایمان لے آؤ. باقی تم نہیں لاؤ گے ایمان تو قرآن کا نزول ہم نہیں روکیں گے. قرآن کی دعوت چلتی رہے گی، یہ ہماری رحمت کا تقاضا ہے. چلو یار عقل کو بھی استعمال کر لو تھوڑا. او عقلی دلیل دی اور ایسی جو مسلم بین الفریقین ہے کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ. تم مانتے ہو دو، اس کے زمین کو مہد بنانے والا اللہ تین، اور اس میں راستے پیدا کرنے والا اللہ چار، آسمان سے پانی معین مقدار بے نازل کرنے والا اللہ پانچ، مردہ زمین کو زندہ کرنے والا اللہ چھ، ہر چیز کے جوڑے بنانے والا اللہ سات، کشتیوں کو چلانے سواری بنانے والا اللہ آٹھ، جانوروں کو انعام کو سواری بنانے والا اللہ نو. یہ نو ذکر کر کے پھر آگے وظیفہ بیان کر کے اب فرمایا یہ سارے کام کرنے والا اللہ تو پکار کے لائق بھی. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین.
یہ کام اللہ کے تو پکار کے لائق بھی اللہ، باوجود اس کے کہ مسئلہ کتنا واضح ہے۔ مشرکوں کا حال دیکھ لو، جعلوا لہ من عبادہ جزءا، کوئی رب سمجھ آئے؟ جعلوا لہ، مقرر کر رکھے ہیں ان مشرکوں نے اس اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے جزءاً، جزءیں، عباد ہی جزء، عباد ہی میں ضرب لگا دی، ہیں بندے، ہیں وہ بندے، انہوں نے بنا رکھی ہیں اللہ کی جزیں۔ عباد ہی میں رد بھی کر دیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی جزیں سمجھائے، اللہ کی جزیں بنائی ہیں، عباد ہی جزء۔ اب اس جز میں دو قول ہیں، اصل قول تیسرا ہے۔ بعض حضرات کہتے تھے، بعض مفسرین نے کہا کہ اس جز سے مراد حقیقی جز ہے۔ حقیقی جز کا معنی حقیقی ولد، کہ حقیقتاً فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ سے نکلی ہیں، اللہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت عزیر، عیسیٰ، یہ اللہ میں سے نکلے ہیں۔ جیسے روافض کا عقیدہ ہے 5 تن پاک تے 12 امام، یہ اللہ کے نور سے جدا ہوئے، اللہ کے نور سے جدا ہوئے ہیں۔ یہی عقیدہ رضا خانیوں کا تھا اور صوفیوں کا ہے، متصوفہ کا۔ اس لیے احمد رضا خان کی جو کلام ہے اس میں بھی یہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، کبھی سنا ہے؟ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، اسی لفظ میں پھر کیا کہتے ہیں؟ نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ نور وحدت کا ٹکڑا، نور وحدت کا ٹکڑا۔ ہاں، تو کہتا ہے کہ تو ہے عین نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اب بریلویوں کو شرم آتے چھپانے لگے ہیں۔ اصل یہی متصوفہ کا ان کا نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نور سے جدا ہوئے، حالانکہ اللہ خود نور ہونے سے بھی پاک ہے۔ جی اللہ نور السماوات منور السماوات۔ او بھائی جی بات آئے گی تو میں بتا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی جز حقیقی، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس جز سے مراد جز مجازی ہے، جیسے بیٹا باپ کے گھر کا مختار ہوتا ہے، جیسے بیٹا باپ کی صفات کا حامل ہوتا ہے، اسی طرح فرشتے، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، یہ اللہ کے نائب ہیں۔ ولد سے مراد کیا ہے؟ نائب ہیں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو جنا ہے، اللہ جائے نہیں، اللہ بنائے۔ اللہ نے بیٹا جنا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انہیں بیٹا بنایا ہے۔ تو بنانے اور جننے میں فرق ہوتا ہے۔ جننا تو یہ ہے کہ کوئی چیز نطفہ سے پیدا ہو تو وہ جنا ہے، جیسے آپ کا باپ، آپ اس کے نطفہ سے پیدا ہوئے، تو یہ حقیقی ولدیت ہے اور حقیقتاً جز ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ بیٹا باپ کی کیا ہوتا ہے؟ جز ہوتا ہے، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ ماں جز بن جاتا ہے، تو یہ جز ہے، تو یہ حقیقی جز ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ وہ اس کے قائل تھے، دوسرا قول یہ ہے نہیں، اس کے قائل نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے انہیں بیٹا بنایا، جیسے عزیز مصر نے
حضرت یوسف کو بیٹا بنایا، کیا تھا؟ لِنَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو بیٹا بنایا تھا، جنا نہیں تھا۔ تو اتخاذ ولد ہے، اتخاذ ولد کا معنی بیٹا بنانا، نائب بنانا۔ تو اس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ نے ان کو اپنے خواص عطا کیے اور تصرفات کا مختار بنایا ہے۔ جیسے بیٹا باپ کے گھر کا مختار ہوتا ہے، ان کو بھی اللہ نے طاقتیں دی ہے، ان کو بھی اللہ نے ما فوق الاسباب سننے دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ لہذا یہ بھی اب حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، سمجھ گئے نا؟ یہ کیا ہے؟ نائب، ولدن نائبن متصرفن۔ یہ تو دو قول۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا اصل جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ نائب ہیں اور اللہ کے گھر کے مختار ہیں، یہ نہیں ہے کہ جنا۔ پھر بعض ان میں جو جاہل تھے وہ غالی ہوئے اور پھر ترقی کر کے بعض کا یہ عقیدہ بھی بن گیا کہ یہ حقیقی اللہ کی جزء ہے۔ اصل عقیدہ ان کا حقیقی جزوں کا نہیں تھا، بلکہ کیا کہہ رہے تھے؟ نائب اور متصرف ہیں۔ لیکن ان میں پھر غلو ہوا، آگے بڑھے، پھر جہاں تک بھی نوبت آ گئی کہ بعض صحابہ نے سوال کیا، بعض روایات میں ہے، بہرحال ہے تو وہ کمزور، بہرحال ہے صحیح روایات میں ملے گا آپ کو کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا ان سے کہ پھر یہ کیا ہیں؟ یہ فرشتے بیٹیاں ہیں، تو اللہ کے سسرال کون ہیں؟ تو ان کا جنات، جنات اللہ کے سسرال ہے۔ بہرحال روایت کمزور ہے، یہ یاد رکھو، کمزور روایتی ہیں۔ تو یہ ممکن ہے۔ تو حاصل کیا نکلا؟ دونوں قول ہیں کہ حقیقی جز یا مجازی جز۔ مجازی جز سے مراد نائب اور متصرف۔ میں نے آپ کو کہا کہ اصل جز مجازی کے قائل تھے، نیابت تصرف میں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو مظہر مانتے تھے، مظہر، یہ صفات اور ذات کے مظہر ہے، اوتار ہے۔ تو یہ، اور پھر ان میں بعض نے آگے ترقی کی تو وہ صرف آگے چلے گئے، تو اس لیے یہاں پر شکوہ کیا ہے، فرمایا ام اتخذوا وجعلوا له من عباده جزءا، اور بنا لیا واسطے اللہ کے ان مشرکوں نے من عباده جزءا۔ یہاں پر چار مفاسد کا بیان ہوگا، چار فساد ہوں گے، ان کا بیان ہوگا۔ آپ کے پاس لکھا ہے زجر بر فساد اول، پہلا فساد ان میں کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی جزیں بنائیں، ولدن نائب متصرف فی الامور، نیچے لکھا ہے ان الانسان، بے شک انسان، انسان سے مراد کیا ہے؟ المشرک۔ انسان سے مراد کیا ہوتا ہے؟ المشرک، مشرک۔ ان الانسان لکفور مبین، البتہ بہت بڑا ناشکرہ ہے، مبین سری، واضح ناشکرہ، صریح، بہت زیادہ۔ تم تو کہتے ہو کافر نہیں کہنا، جہاں پر کیا فرمایا؟ کفور، کفور، بہت بڑا کافر ہے، بہت بڑا ناشکرہ ہے، مبین سری، بالکل واضح ناشکری کرتا ہے۔ تو یہ پہلا فساد تھا جس پر رد کیا